عارفین کہتے ہیں کہ نور محمدی وہ پہلا نور ہے جس سے ساری کائنات کو وجود ملا۔ وہی مکہ جو پتھروں کا ایک شہر تھا جہاں پر تجارتی قافلے آ کر رکتے تھے، سود و زیاں کے لین دین کے بازار گرم تھے، اب وہ پھولوں کا گلزار بن چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت وہ مرکزی لمحہ ہے جس پر کائنات کی یہ سارا کھیل گھوم رہا ہے۔ ہم اس دروازے پر کھڑے ہیں جہاں زمانے رک جاتے ہیں، جہاں زبانیں بند ہو جاتی ہیں، گنگ ہو جاتی ہیں۔ وہ لمحہ جسے مولود کہا جاتا ہے، میلاد النبی کہا جاتا ہے، وہ دراصل دل کی پیدائش کا آغاز ہے۔ ہمارے اپنے دل کی پیدائش کا آغاز اس بھولے ہوئے دل کی، اس بھٹکے ہوئے دل کی، اس ناپاکیزہ دل کی ایک ری برتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ صاحبو السلام علیکم۔ وہ لمحہ آ چکا تھا جب تمنائے آسمان کو نرمی بخشی گئی، جس کی آہٹ نے زمین کو متحرک کیا اور جس کے استقبال میں غیب کی سب سے لطیف ہمائیں چل پڑی۔ ایک ایسی ساتھ جو وقت کے دامن سے باہر ہے، نہ وہ ساتھ ازل میں بند ہے، نہ ابد کے ساتھ گم ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب نور اپنے سب سے مکمل، سب سے کامل اور سب سے محبوب مظہر کے طور پر ظہور پذیر ہوا، اور اس نور کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی اس نور محمدیہ جو تخلیق اول ہے، اس کی تجسیم ہو جاتی ہے، اس نور کی امبوڈیمنٹ ہو جاتی ہے، اور وہ امبوڈیمنٹ آف نور جو ہے، امبوڈیمنٹ تجسیم نور ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اور یہ محض ایک بچہ نہ تھا جس نے دنیا میں آنکھ کھولی، یہ تو رب کائنات کی طرف سے اعلان رحمت تھا، خاتم النبیین کی آمد تھی۔ یہ وہ جلوہ تھا جس کی بشارت حضرت آدم علیہ السلام نے پیشانی نور میں دیکھی، حضرت ابراہیم نے آسمان کی چمک میں محسوس کی، اور سیدنا عیسیٰ نے اپنی امت کو دلاسا دینے کے لیے سنائی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی کوکھ میں پلنے والا یہ نور کوئی عام نور نہ تھا، یہ تو حقیقت محمدیہ کا ظاہری نقطہ آغاز تھا، وہ حقیقت جو خلق سے بھی پہلے تھی، عرش سے بھی مقدم اور وجود کی ہر سطح سے بالا تر۔ عارفین کہتے ہیں کہ نور محمدی وہ پہلا نور ہے جس سے ساری کائنات کو وجود ملا۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقت محمدیہ ہی وجود کا ابتدائی نقطہ ہے، اور یہ ازل کا راز ہے، اور اللہ کا وہ نور ہے جو ہر شے میں جاری و ساری ہے۔ اسی لیے حبیب خدا رحمت للعالمین ہے، وہ مرسی جو ہر وجود کے اندر جاری و ساری ہے، وہ مرسی جس کی وجہ سے
تمام عالمین اپنی نشو نما پاتے ہیں، بڑھوتری حاصل کرتے ہیں، رحمت کے سائے میں رہتے ہیں، وہ نور۔ تو جب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بابرکت ہوئی تو زمین پر ایسا سکون نازل ہوا جیسے کہ 14ویں رات کو چاند کی روشنی سے آپ اس کی چاندنی کو صحرا پر اترتا ہوا دیکھتے ہیں، ایک ٹھنڈی روشنی جو آسودگی دیتی ہے۔ وہی مکہ جو پتھروں کا ایک شہر تھا جہاں پر تجارتی قافلے آ کر رکتے تھے، سود و زیاں کے لین دین کے بازار گرم تھے، اب وہ پھولوں کا گلزار بن چکا تھا۔ وہی قریش جو سخت تھے، اب وقت آ گیا تھا کہ اس نور کی نرم نرم حدت سے نرم ہو جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا تو میرے قبیلے میں برکت کی ہوائیں چلیں، ایسی برکت کی ہوائیں جن کا تصور بھی نہ تھا۔ خشک زمین تر ہو گئی اور خالی چھاگلیں لبریز ہو گئیں پانی سے، اور یہ کوئی معاشی خوشحالی تھوڑی تھی، کوئی انوائرمنٹل سی کوئی ایک چینج تھوڑی تھی، یا کوئی ہواؤں کا ایک سائیکلون جو ہے وہ تھوڑی آیا تھا، یہ باطنی فیض تھا۔ تو جب ہم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں صرف وہ جسمانی واقعات یاد نہیں آتے جو صرف حضرت عبد المطلب کے گھر میں پیش آئے، بلکہ ہمیں وہ روحانی تغیرات یاد آتے ہیں جو انسانی دلوں کے طواف میں شروع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل انسانیت ایک تاریک وادی میں بھٹک رہی تھی جہاں نہ منزل تھی نہ راہ پر، ہر روح بے چین، ہر دل اداس، ہر ضمیر بوچھل، اور پھر اس بوچھل فضا میں وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، اور پھر اس آمد کی تجسیم کا ظہور، آپ کی ولادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کائنات میں توازن کی بحالی تھی۔ حضرت رومی نے فرمایا کہ جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے روشن صبح مسکرا، مصطفیٰ آ چکے ہیں، بہار آ گئی ہے، اور گم گشتہ دلوں کو اپنا دلدار مل چکا ہے۔ تو جب رب کریم نے قرآن میں فرمایا نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو یہ رحمت، یہ مرسی کوئی صرف مورل ایٹریبیوٹ نہیں تھا، کوئی صرف اخلاقی صفت کے بابت بات نہیں کی جا رہی تھی، یہ جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو یہ ایک کائناتی مقام ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے تمہیں مگر رحمت بنا کر۔ تو یہ اور وہ رحمت بھی عالمین کے اوپر بنا کر، تو یہ اس کازمک ریالٹی کا ایک اسٹیشن ہے، اتنا ہائی اسٹیشن جہاں پر وہ مرسی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر لمحے، ہر وجود، ہر شے، ہر مخلوق، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور ہماری بقا اور ارتقا، کسی بھی مخلوق کی بقا اور اس کا ارتقا، اس کی ایوولوشن اور اس کا سروائیول مرسی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ رحمت کے بغیر نہ ہی کوئی چیز پروان چڑھ سکتی ہے، پھل پھول سکتی ہے، یا باقی رہ سکتی ہے۔ مرسی نہ ہو تو جنا تو جائے شاید تخلیق کے باعث،
تخلیق تو ہو جائے، لیکن وہ تخلیق کی نہ نرشمنٹ ہو سکتی ہے، نہ وہ پل سکتی ہے، نہ وہ بڑھ سکتی ہے، نہ وہ باقی رہ سکتی ہے۔ ماں کے دل میں بچے کی پیدائش سے پہلے اگر رحمت موجود نہ ہو، بچہ تو پیدا ہو جائے گا لیکن بچہ اس کے بعد سروائیو نہیں کر سکے گا۔ سروائیول کے لیے، بقا کے لیے رحمت ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے جو تخلیق کے اول ہے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ پہلے ہے۔ رحمت پہلے ہوگی تو بعد میں تخلیق ہونے والی تمام مخلوقات اپنی تخلیق کے بعد پروان چڑھ سکیں گی، پھل پھول سکیں گی، ارتقاء کی منازل طے کر سکیں گی۔ اسی لیے رحمت للعالمین کی تخلیق سب تخلیقات سے پہلے ہے، اور تمام تر تخلیقات اپنی بقا، اپنے سروائیول اور اپنی ایوولوشن کے لیے اس مرسی کی، اس رحمت للعالمین کی محتاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت وہ مرکزی لمحہ ہے جس پر کائنات کی یہ سارا کھیل گھوم رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کے ہاں میلاد کا جو تصور ہے، مولود کا جو تصور ہے، وہ صرف جشن یا یاد نہیں ہے، وہ کوئی کانفرنس یا کوئی پروسیڈنگ یا کوئی سیلیبریشن جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذکر حقیقت ہے اور اس رحمت کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہر درود، ہر نعت، ہر سیرت پہ کی گئی تقریر، ہر حدیث کا بتایا گیا پہلو، ہر اخلاق کے محمدیہ کی دی گئی نصیحت، ہر دم، ہر آن ایک داخلی ولادت ہے، دل کے اندر روشنی کا، کہ کوئی ایک باریک سی درز ہے جس سے محبت کی شعاع اندر داخل ہو جاتی ہے، اور پھر وہی شعاع دل کے خانے کو منور کر دیتی ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ نبوت کا نور دیکھے تو اپنے نفس کی خواہشات سے دل کو پاک کر، شوق کے آنسوں سے اپنے باطن کو دھو اور اس کا نام خشوع سے پکار، تو دیکھے گا کہ تیرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے۔ اور دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا کیا معنی بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دل ہے، جو ایکسٹینشن ہے اس دل آدم کی، جب یہ مولود ہوتی ہے، جب عاشق اس مولود کو مناتے ہیں تو ان کے جو دل ہیں وہ محمدن بیٹ کے اوپر، وہ محمدی دھڑکن کے اوپر دھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں۔ دل آدم ہے لیکن دھڑکن جو ہے وہ محمدی ہے۔ تو اے اہل دلو، آج کی اس گفتگو میں ہم اس دروازے پر کھڑے ہیں جہاں زمانے رک جاتے ہیں، جہاں زبانیں بند ہو جاتی ہیں، گنگ ہو جاتی ہیں۔ وہ لمحہ جسے مولود کہا جاتا ہے، میلاد النبی کہا جاتا ہے، وہ دراصل دل کی پیدائش کا آغاز ہے۔ ہمارے اپنے دل کی پیدائش کا آغاز اس بھولے ہوئے دل کی، اس بھٹکے ہوئے دل کی، اس ناپاکیزہ دل کی ایک ری برتھ ہے، ایک نیا جنم ہے۔ وہ دل جو اس سے پہلے مال و دولت، شہرت اور حرص کی دھڑکنوں کے اوپر دھڑکتا رہ گیا، اب اس کی دھڑکن کو دھڑکن محمدیہ میں داخلے کا وقت مل گیا۔ تو وہ دل
جو دھڑکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹیون ہو جاتے ہیں، اس فریکوینسی کے اوپر چلے جاتے ہیں، اس کائناتی ردم کے اوپر چلے جاتے ہیں، اس کائناتی تال کے اوپر چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ دل کبھی اندھیرے میں نہیں رہتے۔ تو جب آپ ظاہری میلاد بھی منائیں، جشن بھی کریں، جلوس بھی نکالیں، نعتیں بھی پڑھیں، سیرت کریم پر واز کریں بھی صحیح، سنائیں بھی صحیح، احادیث کا تبادلہ جو ہے وہ بھی کریں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنے دل کو اس دھڑکن محمد کے ساتھ ہم آہنگ کریں۔ اگر آپ کے دل کی دھڑکن اس محمدی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوئی تو جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں وہ کتنا مکمل ہے۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے، میلاد ہے ہی یہی کہ آپ کا دل محمد مصطفیٰ کی دھڑکن پہ دھڑکنا شروع ہو جائے، وہ دھڑکن جو زمانے کے لیے ہمدردی رکھتی ہے، وہ دھڑکن جو کائنات کے لیے، کائنات کی تمام مخلوق اور اس کے تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ دھڑکن جو عزت دینا جانتی ہے، وہ دھڑکن جو صلح کرنا جانتی ہے، وہ دھڑکن جو صلہ رحمی کرتی ہے، وہ دھڑکن جو ہمدردی کرتی ہے، وہ دھڑکن جو اپنے پیٹ پر تو پتھر باندھ لیتی ہے لیکن لنگر کے دروازے جو ہے وہ چلا دیتی ہے، وہ دھڑکن جو سخت سے سخت ناموافق حالات میں بھی ایمان کی مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہتی ہے اور حق کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی۔ تو صاحبان دل اپنے دلوں کو اس دھڑکن پر لائیں، دلوں کو جھکا دیں، اپنی آنکھوں کو برسا دیں، اپنی زبانوں کو اس کے ذکر میں، اس پر درود و سلام میں مصروف رکھیں اور اپنی روحوں کو اس نور کے سپرد کر دیں، اس کے ربط میں لے آئیں، وہی ربط جو اس روح کا سب سے پہلا رابطہ تھا، اور اس ربط نے جو وہ پہلی رہنمائی دی جس کا اقرار آپ نے الستو بربکم پر آپ کی روح نے کالو بلا کا کہا، وہ رہنمائی اس نور محمدی سے ملی اس روح کو، اس رہنمائی کے ساتھ، اس ازلی رہنمائی کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ آپ کو آپ سے بھی ملا دیتا ہے اور پوری کائنات سے بھی ملا دیتا ہے۔ تو مولود میں اس دل کو ایک نیا جنم دیں۔ It should be the rebirth of your real heart. It should be beating on the beat of Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam۔ اللہ کریم آپ کے اور میرے دلوں کو جب تک ہماری یہ سانسیں باقی ہیں اور ہماری نسلوں کے دلوں کو بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھڑکن سے نوازیں۔ آمین ثم آمین۔